الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وفيوزه وبركاته آمين. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس قال سمعت جريرا رضي الله عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تروحني من ذي الخلفة وهو نصب كانوا يعبدونه يسمى الكعبة اليمانية. قلت يا رسول الله إني رجل لا أثبت على الخيل فسك في صدري فقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. قال فخرجت في 50 من أحمس من قومي وربما قال سفيان فانطلقت في حزبة من قومي فأتيتها فأحرقتها ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله والله ما أتيتك حتى تركتها مثل الجمل الأجرب فدعا لأحمس وخيلها. بسم الله الرحمن الرحيم. بات یہ چل رہی تھی کہ اگر کوئی آدمی دوسرے کے لیے دعا کرے تو کیا اپنے لیے دعا کرنا اپنے لیے پہلے دعا کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کیونکہ یہ بات مروی تھی تو فرماتے تھے کہ پہلے اپنے لیے دعا کرو اور پھر دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ تواضع کا اظہار ہو اور آدمی تکبر سے اور عجب سے محفوظ رہ سکے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات قائم کیا کہ نہیں یہ صرف استحباب پر معمول ہے اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے احتیاط کی بنا پر یہ بات ارشاد فرمائی. لیکن اگر کوئی آدمی تکبر اور عجب سے محفوظ ہو یا معصوم ہو یا محفوظ ہو تو صورت میں اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ پہلے دوسرے کے لیے دعا کرے پہلے اپنے لیے دعا کرے اور پھر دوسرے کے لیے دعا کرے. تو سلسلے میں 2-3 روایات پیچھے گزر چکی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم صلی علی آل ابی اوفا اور اپنے لیے دعا نہیں کی اللہم صلی علیہ وعلی یوں نہیں فرمایا. اسی طرح حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے دعا دی تو یہ فرمایا اللہم ثبتہ واجعلہ ہادیا مہدیا. تو یہاں بھی آپ نے یہی فرمایا اللہم ثبتنی وثبتہ. تو معلوم ہوا کہ اگر خالی دوسرے کے لیے دعا کر لی جائے اور اپنے لیے دعا نہ کی جائے تو جائز ہے بشرطے کہ تکبر سے معصوم ہو یا محفوظ ہو. اور یہ حدیث شریف پہلے تو نہیں گزری. کتاب المغازی میں آنے والی تھی لیکن ہم بہت چھلانگ مار کے آگے نکل آئے. تو جریر ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم مجھے آرام نہیں دو گے ذی الخلفہ سے. اور وہ بت تھا کہ جس کی لوگ عبادت کیا کرتے تھے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے لکھا کہ جو نصب ہے یہ جمع نہیں ہے. دیکھنے میں یہ جمع نظر آ رہا ہے لیکن حقیقت میں یہ جمع نہیں ہے بلکہ یہ واحد ہی ہے اور اس کی جمع جو ہے وہ انصاب آتی ہے. تو نصب اور نصب یہ دونوں واحد ہیں اور اس کی جمع انصاب ہے. تو یہ ذو الخلفہ ایک بت تھا کہ جس کی لوگ عبادت کیا کرتے تھے اور اس کا نام کعبہ یمانیہ بھی تھا. میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں تو گھوڑے پہ صحیح طریقے سے بیٹھ نہیں سکتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر اپنا ہاتھ مارا اور آپ نے دعا دی کہ اے اللہ اس کو ثابت قدم رکھیے اور اس کو ہادی اور مہدی بنا دیجیے. معلوم ہوا کہ ہادی ہونے کے ساتھ مہدی ہونا ضروری ہے. آدمی دوسروں کو تو ہدایت اسی وقت دے سکتا ہے جب خود تو ہدایت یافتہ ہو. راوی فرماتے ہیں کہ پھر میں اپنی قوم احمد کے 50 سواروں کے ساتھ نکلا. اس میں فارس کا لفظ نہیں ہے لیکن جو پیچھے روایات پڑھیں گے آج انشاءاللہ کتاب الجہاد میں کتاب المغازی میں اس میں فارس کا لفظ ہے جو آپ کے حاشیے میں نسخے کے اندر لکھا ہوا ہے. تو اپنی قوم احمد کے 50 سواروں کے ساتھ میں نکلا اور سفیان نے یہ بھی جملہ نقل کیا اس کے بجائے کہ فانطلقت فی عصبۃ من قوم اپنے قوم کی ایک جماعت میں نکلا
میں اس کعبہ یمانیہ پر پہنچا فاحرقتھا اور میں نے اس کو جلا دیا. یہاں جو ہا ضمیر ہے نصب کی طرف راجع نہیں ہے بلکہ کعبہ یمانیہ کی طرف راجع ہے. پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کی قسم میں آپ کے پاس نہیں حاضر ہوا یہاں تک کہ میں نے چھوڑ دیا ہے اس کعبہ یمانیہ کو جیسا کہ خارشی اونٹ ہوتا ہے. خارشی اونٹ اگر اونٹ کو خارش نہ ہو تو جلد اس کی اچھی ہوتی ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اگر خارش ہو اور آپ کھجاتے رہیں یا اونٹ کھجاتا رہے تو ظاہر ہے وہ جلد کالی ہو جاتی ہے. تو مراد یہ ہے کہ میں نے اس کو جلا کے کالا کر دیا, میں نے اس کو جلا کے کالا کر دیا یہاں تک کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا جیسے خارشی اونٹ ہوتا ہے. اشارہ ہے کہ خارشی اونٹ کی کھال جس طرح کالی ہو جاتی ہے اس طرح کعبہ یمانیہ اور ذوالخلفہ جو ہے وہ جل کر کالا ہو چکا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے قبیل احمد اور اس کے شاہ سواروں کے لیے دعا کی. وبه قال حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس قالت أم سليم رضي الله عنها وعنهم للنبي صلى الله عليه وسلم أنس خادمك قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ام سلیم کے گھر گئے تھے. یہ روایت ہے جو شاید کہ آپ نے پڑھی ہوگی یا پڑھ لی نا نوافل وغیرہ میں. تو آپ تشریف لے گئے اور آپ نے جا کر ام سلیم نے عرض کیا کہ یہ آپ کا خادم ہے, آپ دعا بھی کر دیجیے. تو آپ نے دعا دے دیجیے اللہ ان کے مال میں اور میں کثرت فرما اور جو کچھ آپ نے ان کو دیا ہے اس میں برکت عطا فرما. اسی لیے آپ نے پڑھا ہوگا کہ ان کی اولاد کی تو ایسی کثرت تھی کہ ان کے بیٹے پوتے نوازے سب کی ملا کے تعداد 100 سے زیادہ ہو گئی. سب بیٹے یعنی سلبی اولاد جو تھی ان کی وہ جناب 100 سے زیادہ تھی. اور مال کی کثرت کا یہ حال تھا کہ باقی لوگوں کا جو باغ تھا اس میں سال میں 1 مرتبہ پھل آتا تھا اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے باغ کے اندر 2 مرتبہ پھل آتا تھا. تو ان کو دعا لگی ہوئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مال اور اولاد کی کثرت اپنی ذات کے اعتبار سے مذموم نہیں ہے. اگر یہ اپنی ذات کے اعتبار سے مذموم ہوتی تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مذموم چیز کی دعا فرما سکتے تھے؟ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ نعم المال الصالح للرجل الصالح. اگر آدمی اچھا ہو اور مال بھی اچھا ہو تو سب اچھا ہے, اور اگر آدمی برا ہو تو گڑبڑ ہے. یا آدمی تو اچھا ہے مگر مال برا ہے تو گڑبڑ ہے. لیکن اگر آدمی بھی صالح ہے مال بھی صالح ہے پھر کوئی حرج نہیں. اسی لیے قرآن حکیم نے جہاں مال کو فتنہ فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ, وہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے مال کو خیر بھی فرمایا. چنانچہ فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. معلوم ہوا کہ مال اپنی ذات کے اعتبار سے نہ اچھا ہے نہ برا ہے. یہ فتنہ بھی بن سکتا ہے آپ کے لیے اور آپ کے لیے خیر بھی بن سکتا ہے. اگر آپ اچھے ہیں اور درست طریقے سے مال حاصل کر رہے ہیں جو شک اور شبہ سے بالکل خالی ہے اور صحیح جگہ میں خرچ کر رہے ہیں تو نعم المال الصالح للرجل الصالح. اب یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے لیے دعا کی, لیکن اس سے پہلے اپنے لیے دعا نہیں کی. تو امام بخاری کا مقصود حاصل ہو گیا. جی. وبه قال حدثني عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وعنهم قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد قال رحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتها من سورة كذا وكذا. اب یہاں بھی آپ نے اس آدمی کو کہا یرحمہ اللہ, لیکن یہ نہیں فرمایا یرحمنی اللہ وإیاہ. معلوم ہے کہ اگر خالی دعا دوسرے کے لیے کر دی جائے اور اپنے لیے ابتدا بالنفس نہ کی جائے تو جائے. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة وقال أخبرني سليمان. کو بھی ہو سکتا ہے اس میں کوئی ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال أخبرني سليمان عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه وعنهم قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما فقال رجل إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فغضب حتى رأيت ما أريد بها وجه الله
فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فغضب حتى رأيت الغضب في وجهه وقال يرحم الله موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر. آپ نے مال تقسیم کیا حنین کے موقع پر، جیسے کہ انشاءاللہ کتاب المغازی میں آپ پڑھیں گے، تو ایک آدمی نے یہ کہا کہ یہ تو عجیب تقسیم ہے، ان هذه لقسمۃ ما اريد بها وجه اللہ، یہ ایک ایسی تقسیم ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا ارادہ نہیں کیا گیا. اور سب جملہ اس آدمی نے کہا. معلوم ہے کہ محترم جو ہے وہ کسی کو بھی نہیں چھوڑتے، نبی کو بھی نہیں چھوڑتے. لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اعتراض کیے ہیں کہ یہ تقسیم صحیح نہیں کی انہوں نے، اور شاید اپنے قوم کو زیادہ نواز دیا ہے. تو اگر نبی پر اعتراض ہو سکتا ہے تو نیچے اگر اور نیچے اور نیچے اور نیچے اگر اعتراض ہو تو اس میں کون سی حیرانی کی بات ہے؟ یہ اعتراض تو ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ کہ آدمی جو ہے وہ حق پر ہے یا نہیں. لوگوں کے اعتراض سے ڈرنا نہیں چاہیے جبکہ آدمی حق پر ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرمائی، ایک آدمی نے یہ کہہ دیا. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اس آدمی نے یہ کہا ہے، تو آپ غصے ہوئے، یہاں تک کہ میں نے غصہ آپ کے چہرے میں دیکھا، اور جب آپ کو غصہ آتا تھا تو آپ کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو جاتا تھا، جیسا کہ آپ نے روایات میں پڑھا، اور ایسا لگتا تھا کہ انار کے دانے آپ کے رخسار میں نچوڑ دیے گئے، اتنا چہرہ غصے سے سرخ ہو جاتا تھا. معلوم ہے کہ غصے کا آ جانا یہ کوئی ایسی بات نہیں. معلوم ہوا کہ غصے کا آ جانا کوئی ایسی بات نہیں ہے. عیب اس وقت ہوتا ہے جب آدمی غصے کو نکالتا ہے، ہاتھ چلاتا ہے یا پاؤں چلاتا ہے یا منہ چلاتا ہے، زبان چلاتا ہے، یا پھر اٹھا کے چیز دوسرے پہ مارتا ہے، تو یہ ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. ورنہ اگر آدمی کو غصہ آئے اور غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو جائے کوئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ طبی چیز ہے اور طبیعیات کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہوتی، بلکہ ایک علامت ہے آدمی کے احساس کی کہ وہ احساس کرتا ہے. بے حس نہیں ہونا چاہیے ہمارے ساتھ. اسی لیے عرب کہتے ہیں کہ من استغضب ولم یغضب فهو حمار. اگر کسی کو غصہ دلایا جائے اور اسے غصہ ہی نہ آئے تو وہ تو گدھا ہے. تو غصے کا آ جانا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، لیکن یہ کمال ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کا کہ زبردست غصہ آتا تھا، لیکن مجال ہے جو آپ کی زبان مبارک سے یا ہاتھ مبارک سے یا پاؤں سے کوئی ادنا سی کوئی بات غصے کے مقتضا کے مطابق ظاہر ہوتی ہو، ایسا نہیں ہوتا. اور یہی کمال تھا صحابہ رضوان اللہ علیہ وسلم. آپ کو کیا غصہ آئے گا جتنا نزاک، اور آپ کو کیا شہوت ہوگی جتنا کہ صحابہ کو شہوت ہوتی تھی. جیسا کہ آپ نے کچھ روایتوں میں پڑھ لیا ہوگا، ورنہ آگے پڑھیں گے. آپ تو ہم اور آپ کو ہجڑی ہیں ان کے مقابلے میں ایک طریقے سے. ان کو تو شہوت بھی بہت ہوتی تھی، غصہ بھی بہت آتا تھا، طاقت بہت تھی. آپ میں کیا طاقت ہوگی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ میں طاقت تھی. تو طبیعیات جو تھے ان کے اندر بہت زیادہ تھے، لیکن یہ کمال ایمان ہے کہ طبیعیات بھی کمال درجے کی تھی اور ساتھ ساتھ اس پر ضبط جو تھا وہ بھی کمال درجے. اسی لیے انسان کو فرشتوں کے اوپر فضیلت حاصل ہے. حالانکہ فرشتے کو نہ شہوت ہوتی ہے اور فرشتے کو نہ غصہ آتا ہے، لیکن انسان افضل ہے یا فرشتہ افضل ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ انسان افضل ہے. اور خواص سے انبیاء کے خواص سے انسان جو ہیں وہ خواص سے ملائکہ سے افضل ہیں، اور عام مسلمان جو ہیں وہ عام ملائکہ سے افضل ہیں. اسی لیے کہ مسلمان کا یہ کمال ہے کہ اس کو شہوت بھی ہوتی ہے، غصہ بھی آتا ہے، اور طرح طرح کی بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، پھر بھی اپنے آپ کو قابو میں رکھتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا، یہاں تک کہ آپ کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا. تو لیکن پھر آپ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے. ان کو مجھ سے زیادہ تکلیفیں پہنچائی گئیں، پھر بھی انہوں نے صبر کیا. اشارہ ہے کہ قرآن مجید میں آیا ہے فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. آپ صبر کیجئے جیسے آپ سے پہلے بڑے بڑے پیغمبروں نے صبر کیا ہے. تو اشارہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی لوگوں نے بہت تکلیفیں پہنچائی. اتنی تکلیف پہنچائی کہ یہ کہا کہ یہ جو نیک بنے رہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور نیکی کی تبلیغ کرتے ہیں اس لیے کہ ان کے اندر کوئی جسمانی عیب ہے، ان کو شہوت نہیں ہوتی.
چنانچہ وہ قصہ پیش آیا، پڑھ لیا نہیں آپ نے؟ پڑھ لیا آپ نے۔ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ نہیں، کوئی جسمانی عیب نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ درجے کے کامل مرد ہیں، لیکن مرد ہونے کے باوجود مرد ہیں جی، اور اپنے غصے پر، اپنے شہوت کو قابو میں رکھنے والے ہیں۔ تو لوگوں نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اعتراضات کیے، تو موسیٰ علیہ السلام نے صبر کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں بھی صبر کروں۔ معلوم ہے کہ صبر کے سوا چارہ نہیں ہے۔ جو آپ کہتے ہیں نا ہم سے اب صبر نہیں ہوتا، اب نہیں چھوڑیں گے، مطلب یہ آپ لوگوں کی بے وقوفی کی بات ہے۔ صبر تو کرنا ہی پڑتا ہے، یہ قرآن کا حکم ہے، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل۔ اور یہ امامت جو ہے یہ ملتی ہی ان لوگوں کو ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ اسی لیے قرآن نے فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان کو امام بنا دیا اور وہ ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت دینے لگے، لیکن کب؟ لما صبروا، جب انہوں نے صبر سے کام کیا۔ اسی لیے پہلے صبر کروایا جاتا ہے، اس کے بعد امامت دی جاتی ہے۔ آپ چاہتے ہیں ٹوپی ووپی پہن کے، واسکٹ پہن کے امام بن جائیں؟ اچھا اس طرح نہیں بنتا آدمی۔ کوئی نبی ایسا نہیں ہے، ما من نبی الا وقد رعاها، ہر نبی سے بکریاں چڑھوائی گئیں، اور بکریوں کا چڑھانا آسان ہے۔ 40 بکریوں کو آپ لے کے چلیں، ایک بکری ادھر جا رہی ہے، ایک بکری ادھر جا رہی ہے، ان بکریوں کو قابو میں رکھنا، زور کے آپ ڈنڈا ماریں گے ہڈی ٹوٹ جائے گی اور جناب مصیبت کھڑی ہوگی۔ تو نبیوں کو نکالا جاتا ہے، ان سے باقاعدہ تربیت کروائی جاتی ہے، ان کو غصہ پینے کی تربیت دی جاتی ہے، تب کہیں جا کر امامت کا منصب ان کو عطا کیا جاتا ہے۔ ہمارے شیخ سے حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہم نے خود دیکھا کہ وہ اپنے مرید کو غصہ دلاتے تھے اور پھر یہ دیکھتے تھے کہ اس کا پارا کہاں تک چڑھتا ہے۔ پھر وہ یہ دیکھتے تھے، اور ہم نے یہ اندازہ کیا تو وہ یہ دیکھتے تھے کہ جب ہمارے سامنے اس کا اتنا غصہ ہے، شیخ کے سامنے، استاد کے سامنے اس کا غصہ ہے، تو گھر میں کتنا غصہ ہوگا، اور نیچے لوگوں پہ کتنا غصہ۔ جب بڑوں پہ اتنا غصہ کر رہا ہے، یہ آدمی اپنے بڑوں پہ اتنا غصہ کر رہا ہے تو اپنے برابر والوں پہ کتنا غصہ کرے گا، اور جو برابر والوں پہ اتنا غصہ کرے گا تو وہ اپنے نیچے کے لوگوں پہ کتنا غصہ کرے گا۔ تو جب تک یہ غصہ جو ہے اس پر قابو حاصل نہ ہو، اس وقت تک امامت نہیں ملتی۔ مجھے یاد رکھنا ہے۔ اس کا سوال ہے اگر یہ معترض ثابت ہے، یہ معترض ثابت ہے، یعنی دونوں طرح کی روایات ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ شبان الانصار، نوجوان انصار تھے کہ جن کو ابھی صحبت زیادہ نہیں ملی، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب صحبت نہ ملے تو آدمی کا کلام غیر محتاط ہو جاتا ہے۔ چنانچہ پیچھے آگے کتاب المغازی میں آ جائے۔ بلکہ آپ نے پھر انصار کے جو بڑے لوگ تھے ان کو بلایا اور کہا مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کے ہاں کچھ لوگوں نے یہ بات کہی ہے۔ تو اس پر انصار نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہمارے جو علماء ہیں عقل والے انہوں نے یہ بات نہیں کہی، اما سفہاؤنا، لیکن ہمارے جو کچھ نوجوان ہیں بے وقوف، جوشیلے اور جذباتی، انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ تو پھر آپ نے جمع کیا، قصہ ہے وہ انشاءاللہ کتاب المغازی میں آنے والا ہے اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق۔ باب ما يكره من السبع من الدعاء. وبه قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا حبان بن هلال ابو حديث قال حدثنا قال حدثنا ایسے ہی پڑھ لو زور کے۔ بن سكن قال حدثنا حبان بن هلال ابو حديد قال حدثنا هارون المقرئ قال حدثنا زبير بن الخريت عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال حدث الناس كل جمعة مرة فإن أبيت فمرتين فإن أكثرت فثلاث مرات ولا تمل الناس هذا القرآن ولا ألفينك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقص فتقطع عليهم حديثهم فتملهم ولكن أنصت فإن أمروك فحدثهم وهم يشتهونه وانذر السجع من الدعاء فاجتنبه فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك. یہ باب قائم کیا کہ دعا کے اندر سزا سے بچنا چاہیے، سزا مکروہ ہے، یعنی وہ سزا جسے بتکلف لایا جائے، اور یہ قید اس لیے لگانی پڑے گی کہ خود احادیث میں بعض دعائیں جو ہیں وہ سزا کے ساتھ وارد ہوئی۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع اور ومن دعاء لا یسمع
ومن دعوت لا یستجاب لہا بھی ایک روایت میں آتا ہے، لیکن دعا اللہ اس لیے علماء نے فرمایا کہ اگر سجا غیر اختیاری طور پر خود بخود آتا چلا جائے تو وہ تو مکروہ نہیں ہے، لیکن بالوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ نقطے سے نقطہ اور لفظ کے ساتھ لفظ ملا کے چلنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے معنی خرابی ہو جائے۔ چنانچہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب یہ کوشش کی جاتی ہے، الفاظ کی طرف توجہ زیادہ دی جاتی ہے تو معنی خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے دعا کے اندر سجا جو ہے وہ مکروہ، دعا ہی میں نہیں بلکہ عام کلام کے اندر بھی سجا جو ہے، اسی لیے قرآن مجید میں آپ دیکھتے ہیں کہ فواصل جو ہیں آیت کے تو وہ ایک دم توڑ دیے جاتے ہیں، وہ توڑ جا رہے ہیں ایک ہی انداز سے، پھر ایک دم اس کو توڑ دیا جاتا ہے، کیونکہ اگر مسلسل اس کو جاری رکھا جائے تو تکلف پیدا ہو جائے گا، اور قرآن اور حدیث جو ہے وہ تکلف سے خالی ہیں، اس لیے کہیں کہیں سجا کو جان بوجھ کے توڑا جاتا ہے۔ تو دعا کے اندر اگر سجا تکلفاً لایا جائے گا تو وہ مکروہ ہے۔ اور یہ حدیث بڑی عجیب ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں سے ہر جمعے میں ایک مرتبہ بات کہا کرو، اور اگر تمہیں بہت ہی تبلیغ کا شوق ہے چلو 2 مرتبہ کر لو، لیکن اور زیادہ شوق ہے تو چلو 3 مرتبہ کر لو، لیکن اس سے زیادہ نہیں۔ یعنی روزانہ تبلیغ، روزانہ نصیحت، روزانہ یہ کوئی ٹھیک نہیں ہے، لوگوں کے پیچھے پڑ جانا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اس سے لوگ آپ کو دیکھ کے گھبرانے لگیں گے کہ لو پھر آگے آئیے۔ وَلَا تُمِلَّ النَّاسَ هَذَا الْقُرْآنَ، اور لوگوں کو مت تنگ کرو اس قرآن سے، ہر وقت قرآن سنا رہے ہو، ہر وقت حدیث سنا رہے ہو، نتیجہ اس کا یہ ہوگا نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ آپ کی شکل دیکھ کے پریشان ہوں گے، اور لوگ کہیں گے لو یہ پھر قرآن سنائے گا، پھر حدیث سنائے گا، تو قرآن اور حدیث سے بے رغبتی پیدا ہوگی، اور آپ ذریعہ بنو گے قرآن سے بے رغبتی پیدا کرنے کا۔ اس لیے دعوت میں نصیحت میں بہت احتیاط چاہیے۔ ہم نے اپنے جتنے اکابر کو پایا وہ ہر وقت یہ نصیحتیں نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ اس کو بہت سخت ناپسند کرتے تھے، کبھی کر لی ضمن کر لی، لیکن یہ ہر وقت نصیحت، یہ اس سے لوگ تنگ ہو جاتے ہیں، لوگ آپ کی شکل دیکھ کے گھبرانے لگیں گے۔ اسی لیے آج کل لوگ نیک لوگوں سے بہت گھبراتے ہیں کہ سر پہ مسلط ہو جائے گا ہمارے۔ تو عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ لوگوں کو اس قرآن سے تنگ مت کرو، اور میں ہرگز تمہیں نہ پاؤں کہ تم کسی قوم کے پاس جاؤ اور وہ اپنی باتیں کر رہے ہوں اور تم جا کر ان کو قصے دین کے سنانا شروع کرو اور ان کی بات ختم کر دو، فتضلہم، اور ان کو دل تنگ کر دو، ولیکن انصت، لیکن خاموش جا کر کھڑے ہو جاؤ، اگر وہ تمہیں حکم دیں تو ان سے بات کرو، اور حال یہ ہے کہ وہ بات کی سننے کی رغبت رکھتے ہیں کہ مجھے آپ سے دین کی بات کرنی ہے، جب آپ فارغ ہوں تو مجھے حکم دے دیجیے گا تو میں حاضر ہو جاؤں گا، یا میں بیٹھ جاؤں، ہاں بھائی ٹھہر جاؤ، 10 منٹ بعد آپ کی بات سنیں، تو 10 منٹ آپ سنا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں میری سب باتیں چھوڑو میری بات سنو، یہ تو دوسروں کو اوپر خود کو مسلط کرنا ہے۔ اور قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ لست علیہم بمسیطر، آپ ان پہ مسلط نہیں، تو نبی جو ہے وہ مسلط نہیں ہوتا۔ چلو باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقولن اللهم إن شئت أطعتني فإنه لا مستكره له. معلوم ہوا کہ دعا جو ہے وہ پورے عزم کے ساتھ کرنی چاہیے، اللہ دے دے، یا اللہ دے دے، میں محتاج، دے دے بتا، یہ نہیں کہ یا اللہ اگر آپ کا دل چاہے تو دے دے، نہ دل چاہے تو نہ دے، اور اس طرح نہیں بلکہ ڈٹ کر مانگنی چاہیے، خاص طور پر جب کہ آدمی کو اس چیز کی ضرورت، اگر اس کے لینے ہی میں شبہ ہے کہ لوں یا نہ لوں تو پھر وہ دعا استخارہ ہے، کوئی غلط نہیں ہے، لیکن اگر ایک چیز کا لینا، مثلا صحت آپ چاہ رہے ہیں، پیسوں کی آپ کو ضرورت ہے، مکان کی ضرورت ہے، یا جس کی، تو اس میں پھر آپ یہ تردد نہ کریں بلکہ ڈٹ کر مانگیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ہم ایک مدرسے میں پڑھتے تھے دارالاسلامیہ لاہور میں، تو وہاں ایک محتمم تھے قاری سراج احمد، ہم نے ان کی دعا دیکھی، وہ غریب، جب پیسے ختم ہو جاتے تھے ان کے مدرسے میں تو وہ جناب ہمیں سب کو جمع کر لیتے تھے، کہتے بھائی دعا کرو،
اور پھر اللہ تعالیٰ سے وہ بڑے ہی ناز کے ساتھ یا اللہ مجھے پیسے دے دے، یا اللہ میرا مدرسہ بند ہو جائے گا، یا اللہ میں مدرسہ بند کر دوں گا، آپ مجھے پیسے دیتے میں کہاں سے دوں ان کو، طلبا کو کیسے کھلاؤں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں. خوب جناب اللہ تعالیٰ سے ڈٹ کے مانگتے رہے تو رستہ کھل جاتا ہے. چلو. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. باب يستجاب للعبد ما لم يعجل. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى بن أزهر عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي. اگر دعا فی الحال قبول نہ ہو رہی ہو تو آدمی کو تنگ نہیں ہونا چاہیے، مانگتا رہے اس لیے کہ دعا یا تو وہی قبول ہوگی یا اس سے بہتر چیز مل جائے گی یا آخرت کے اندر وہ ذخیرہ کر دیا جائے گا. اس لیے دعا جو ہے وہ تو نافع ہی نافع ہے، چاہے دیکھنے میں آپ کو قبولیت نظر نہ آئے لیکن حقیقت میں وہ قبول ہو رہی ہے. جی. بسم الله الرحمن الرحيم. باب رفع الأيدي في الدعاء. وقال ہاتھوں کا اٹھانا یہ بھی مستحب ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور آپ نے شاید تدریب الراوی میں پڑھ لیا ہوگا کہ رفع یدین فی الدعاء تواتر سے ثابت ہے، لیکن تواتر لفظی نہیں ہے بلکہ تواتر دیکھ لینا چاہتے. تدریب الراوی میں لکھا ہوا ہے کہ جو چیزیں تواتر معنوی سے ثابت ہیں ان میں رفع الیدین سے دعا بھی ہے کہ دعا کے اندر رفع یدین کرنا چاہیے. اور رفع یدین کی 3 صورتیں ہیں. عام حالات میں تو چہرے کے یہ سینے کے مقابل جو ہے یہ کرنا چاہیے، یہ عام حالات میں. اور دوسرا ہے ابتحال، یعنی استسقاء وغیرہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو بڑھایا یہاں تک کہ حتیٰ جوڑا بیاض ابتئی، اور آپ کے جو ہاتھ ہے وہ آپ کے چہرے مبارک کے مقابل آ گئے. یہ دونوں کو ثابت ہے، لیکن سر سے اٹھانا یہ ثابت نہیں ہے. اور اسی کے بارے میں وہ روایت ہے جو آپ نے پڑھی ہوئی ہوگی قبح اللہ ہاتین یدین وغیرہ کی روایت جو مشکات میں شاید آپ نے پڑھی ہوگی. تو عام حالات میں سینے کے مقابل رکھنا چاہیے. اگر ابتحال کرنا ہو تو ہاتھ لمبے بھی دراز کر کے اور جناب چہرے کے مقابل کر سکتے ہیں، اور اس سے اوپر سر سے اوپر اٹھانا یہ ثابت ہے. جی. قال ابو موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفع يديه ورأيت بياض ابطيه. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. وقال مما صنع خالد کی روایت کتاب المغازی میں انشاءاللہ آ جائے گی. وقال الويسي حدثني محمد بن جعفر عن يحيى بن سعيد وشريك سمع انس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى رايت بياض يديه. باب الدعاء غير مستقبل القبلة. یعنی دعا میں قبلہ رخ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. اگر ہم نہیں بیٹھے بیٹھے دعا کریں قبلہ کس طرف تو ادھر کوئی رخ کرنا ضروری نہیں ہے. ہم اس طرح بھی دعا کر سکتے ہیں، جائز ہے. بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو استسقاء کی دعا فرمائے خطبے کے دوران اس میں تو آپ کی پشت قبلے کی طرف. إلى الإمام البخاري رحمه الله وسعنا العلوم وحفظ بركاته آمين. قال حدثني محمد بن محمود قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه وأنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقام رجل فقال يا رسول الله خذوا الله أن يسقينا فتغيمت السماء ومطرنا حتى ما كان رجل يصل إلى منزله ألم نزل نمطر إلى الجمعة المقبلة فقام ذلك رجل أو غيره فقال ادعوا الله أن يصرفه عنا فقد غرقنا فقال اللهم حوالينا ولا علينا فجعل الصحابة يتقطعوا حول المدينة ولا يمطر أهل المدينة. باب الدعاء مستقبل القبلة. قبلے کی طرف رخ کریں یعنی اگر آسانی سے ممکن ہو اور آپ قبلے کی طرف رخ کر لیں تو بھی بہتر ہے. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن يحيى
عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المصلى يستسقي فدعاه فاستسقى ثم استقبل القبلة وحاول وقلب رداءه. باب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بخادمه بطول العمر وبكثرة المال. وبه قال حدثنا عبد الله بن ابي الاسود قال حدثنا علي بن امارة قال حدثنا شعبة قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه قال قالت لي يا رسول الله خادمك ادعو الله له قال اللهم اكثر ماله وولده وبارك له فيما اعطيته. باب الدعاء عند الكرب. وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن ابي عالية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب السماوات والارض ورب العرش العظيم. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن عبد الله عن قتادة عن ابي عالية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم. قال وحب حدثنا شعبة قتادة مثله. باب تعوذ من جحد البلاء. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني سمي عن ابي سالم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جحد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. قال سفيان الحديث ثلاث زدت انا واحدة لا ادري ايتهن هي. یعنی حدیث میں جن تینوں کا ذکر تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ مانگتے تھے جہد البلا مصیبت کی مشقت سے یعنی مصیبت کی سختی سے ودرد الشقاء اور بدبختی کے پا لینے سے کہ آدمی بدبخت ہو جائے نعوذ باللہ من ذالک انجام برا سوء القضاء اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے تقدیر کی برائی سے کہ قضاء و قدر کا فیصلہ اس کے خلاف ہو. اور چوتھی چیز کا اضافہ حضرت سفیان نے اپنے پاس سے کیا وہ کیا ہے شماتۃ الاعداء دشمنوں کے خوش ہونے. بسم الله الرحمن الرحيم. باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم الرفيق الأعلى. بالسند المتسلمين إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجوفي البخاري رحمه الله تعالى متعنا الله بعلومه وفيوده وبركاته آمين. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني ليث قال حدثني عقيل بن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير في رجال من أهل العلم عن عائشة رضي الله تعالى عنهم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح لم يخبر نبي قد حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير فلما نزل به ورأسه على فخذه غشي عليه سعدا ثم أفاق فأخذ بصره إلى الزق ثم قال اللهم الرفيق الأعلى. قلت إذا لا يختارون وعلمت أنه الحديث الذي كان يحدثنا وهو صحيح. قالت فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها اللهم الرفيق الأعلى. معلوم ہوا کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ ہے. لا الہ الا اللہ کا لفظ مراد نہیں بلکہ اس کا مفہوم مراد ہے. چنانچہ کوئی آدمی اگر انتقال کو کہہ دیا اللہ معاف کرنا اور انتقال ہو تو مجھے کیا ہے آخر کلامہ لا الہ الا اللہ اللہم الرفیق الاعلی یہ بھی اسی میں داخل ہے. باب الدعاء بالموت والحياة. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل عن قيس قال أتيت خبابا رضي الله تعالى عنه وقد اكتوى سبا قال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. مقصد یہ ہے کہ آدمی کو کبھی بھی موت کی دعا نہیں کرنی چاہیے خاص طور پر دنیاوی تکلیف کی وجہ سے. یہ غیر اعتراضی ہے دنیاوی تکلیف کی وجہ سے موت کی دعا نہیں کرنی چاہیے. ہاں دین کی وجہ سے گنجائش ہے. اور یہ کہنا ضروری ہے کہ بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم سے اور بعض احادیث سے جواب بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب تھک گئے کام کرتے کرتے تو اسی طرح کا جملہ ارشاد فرمایا تھا جو الفاظ اس کے مجھے مستحضر نہیں کہ یا اللہ بس میں تھک گیا ہوں
تو اب مجھے اپنے پاس بلا لیں. تو وہ جو سکنا تھا وہ دینی بنیاد پر تھا. لیکن اگر کوئی تکلیف ہے, مصیبت ہے, تو آدمی کو موت کی دعا کبھی نہیں کرنی چاہیے. اگر کرنی ہی ہو تو ایک دعا سکھائیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہم احیینی ما كانت الحیات خیرا لی یا ما علمت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا علمت الوفاۃ خیرا لی. یہ کرتے ہیں. جی. وبه قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثني قيس قال اتيت خبابا رضي الله تعالى عنه وعنهم وقد استوى سواء في بطنه فسمعته يقول لولا ان وہ منع ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی کو پسند نہیں فرمایا, لیکن ان کی روایات سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ آپ نے کئی کیا ہے. اسی لیے آپ نے پڑھا ہوگا کتابوں کے اندر کہ کئی عام حالات کے اندر ناپسندیدہ ہے, لیکن اگر کوئی اور علاج نہ ہو تو پھر مجبوری میں اس کی گنجائش ہے. تو حضرت خباب بن الحارث رضی اللہ عنہ 7 مرتبہ آپریشن کرا چکے تھے. تو اتنے آپریشن کے بعد آدمی جو ہے وہ زندگی سے تھک جاتا ہے. تو اس وقت میں فرمایا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع نہ کیا ہوتا تو اتنی تکلیف ہے مجھے کہ میں موت کی دعا کروں, لیکن آپ نے ہمیں موت کی دعا کرنے سے منع کیا. جی. وبه قال حدثني ابن سلام قال حدثنا ابن وليد عن عبد العزيز بن صهيب عن انس رضي الله تعالى عنه وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنى احدكم الموت لزور نزل به, فان كان لابد متمنيا للموت فليقول اللهم احيني ما كانت الحياه خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي. کبھی ایک بات ضروری یہ ہے کہ اگر آپ یہ کتاب الدعوات ساری کی ساری اور تمام یاد کرنا چاہتے ہو تو اس چیز کا معمول بنا, اور وہ یہ ہے کہ الحزب العظم یا مناجات مقبول کی ایک منزل روزانہ ضرور پڑھیں. یہ جتنی دعائیں قرآن اور حدیث کی ہیں وہ آپ کو خود بخود یاد ہو جائیں گے, اور یہ ہمیشہ زندگی کا معمول بنا لو کہ روزانہ ایک پارہ تلاوت کرنی ہر حال میں, چاہے کچھ ہو جائے. روزانہ ایک پارہ قرآن مجید تلاوت کرنی ہے اور مناجات مقبول کی ایک منزل پڑھنی ہے. اس مناجات مقبول ہو یا الحزب العظم ہو, مناجات مقبول اس لیے عرض کر دیا کہ ذرا وہ مختصر بھی ہے اور زیادہ جامع ہے, تو اس میں یہ فائدہ ہوگا کہ یہ جتنی دعائیں احادیث میں آ رہی ہیں وہ آہستہ آہستہ خود بخود آپ کو یاد ہو جائیں گی, اور صرف 1 سال کے اندر یا 6 مہینے کے اندر. تو اس لیے اس کا ضرور ہے روزانہ ایک پارہ تلاوت اور مناجات مقبول کی.